وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کی آخری کی 3 آیتیں ہیں، جس کے اندر سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ دوبارہ ایسا کرے تو یقیناً پہلے لوگوں کا جو طریقہ گزر چکا ہے وہی انجام ان کا بھی ہوگا۔ وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ، کفر و شرک باقی نہ رہے اور سب دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا کارساز یعنی حمایتی ہے، اور وہ نہایت اچھا کارساز یعنی حمایتی اور نہایت اچھا مددگار ہے۔ ناظرین اکرام، 90 پارے کے اندر آج آخری 3 آیتیں تھیں، 90 پارہ یہاں مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ سورہ انفال سورہ نمبر 8 کی 3 آیتیں، آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 40 تک۔ اس کے اندر غور کیجئے، یہ کہا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں، اسلام کا راستہ اختیار کر لیں تو ان کا ہی فائدہ ہے، پچھلے جتنے گناہ ہیں سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ یغفر لہم ما قد سلف۔ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 121، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میری بخشش ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کیا آپ نہیں جانتے کہ اسلام لانے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے غور کیجئے، آیت نمبر 39 میں اسلامی جہاد کے بارے میں اور میدان جنگ کے بارے میں کیا ذکر ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ جو ہے کفر و شرک وہ ختم ہو جائے اور دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ تو یہ میدان جنگ کے اندر کا مسئلہ ہے، جب جنگ کا میدان ہو اور اسلامی جہاد ہو، اسلامی خلیفہ ہو، اس کی بات ہو رہی ہے میدان جنگ کے اندر۔ عام نہیں ہے کہ کہیں بھی ملے مارتے رہو، جی نہیں، جس نے ایک کو مارا سب کو مارا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا۔ جس نے ایک کو مارا سب کو مار دیا، جس نے ایک کی جان بچا لی سب کی جان بچا لی۔ یہ جو ذکر ہو رہا ہے یہ میدان جہاد کے بارے میں ہے، وہاں کس طریقے سے لڑنا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ دیکھنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 96، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں ہے، ایک آدمی نے، کافر نے، مشرک نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اس کے باوجود بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کئی مرتبہ دہرایا، ارے لا الہ الا اللہ کا پھر بھی تم نے قتل کر دیا۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلوار کے ڈر سے ایسا کہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالہا ام لا، کیوں نہیں دل کو چیر کے دیکھا کہ تلوار کے ڈر سے پڑھا یا اللہ کے ڈر سے پڑھا؟ تو اس سے یہ پتہ چلا یہ جنگ کا میدان جو ہے توحید اور شرک کا مقابلہ یہ سب چلتا رہے گا۔ ایک وقت آئے گا کہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا، جب اللہ چاہیں گے تبھی ایسا ہونے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث کے اندر آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ جب ایسی بات آئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ وانت وصاحبک تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ، ہم فتنہ ختم کرنے کی خاطر جنگ لڑتے تھے اور تم اور تمہارے ساتھی فتنہ برپا کرنے کی خاطر جنگ لڑتے ہو۔ یعنی بھائی زبان سے بول دیا ختم، اس میں کچھ نہیں کرنا، جنگ کا میدان ہے، ہاتھ اوپر اٹھا دیا، نہیں مارنا ہے۔ پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ نعم المولا و نعم النصیر، اگر وہ لوگ روگردانی کرے، بات نہ مانے تو کوئی بات نہیں، اسلام کے دامن میں نہ آئے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ ہی بہترین کارساز ہے، وہی مددگار ہے، اور کامیاب وہی ہوگا جس کا مولا اللہ مددگار ہے، جس کا ولی اللہ ہے، اور وہی غالب ہوں گے اللہ جس کی مدد کرے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے
آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.